جی طلباء، تو آج ہم اپنے لیکچر کے تیسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں، جو آج کے لیکچر کا آخری پارٹ ہوگا۔ اس میں جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر سکے ہم ان کو کریں گے، باقی نیکسٹ لیکچر میں آ جائیں گی چیزیں۔ تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ جی تھوڑی تھوڑی چیزیں کریں، لیکن سمجھ آنے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کا فہم ہو جائے، کچھ ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں۔ جتنا آہستہ چلیں گے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ، پھر بندہ آگے ذرا جو ہے نا سپیڈ ہماری بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال ابھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ذکر وہی ہو رہا تھا داستان کا۔ تو میں جو سامنے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اگر اس کو ہم باقاعدہ ریڈ کریں تو داستان اس صنف ادب کو کہا جاتا ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں اور متعدد کہانیوں کو مربوط کیا جاتا ہے، جس وجہ سے داستان بہت طویل ہوتی ہے۔ داستان ہماری اصل زندگی سے دور ہونے کے باوجود ہماری تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ باب و بہار، الف لیلہ، حاتم طائی اور فسانہ عجائب اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اردو کی نثری داستان کے مصنف پروفیسر گیان چند نے لکھا ہے کہ چیمبر آف کامرس انڈیا کے مضمون نگار کے مطابق قصے وہیں زیادہ ترقی کرتے ہیں جہاں لوگ زیادہ کاہل ہوتے ہیں۔ وہی بات کہ اس کے لیے وقت بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہوگا اتنی یہ لوگ داستانیں پروموٹ ہوں گی، اتنے زیادہ ان کے چرچے ہوں گے۔ اور وہی بات کہ گیان چند صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں لوگ زیادہ کاہل ہوتے ہیں، 19ویں صدی میں دلی اور لکھنؤ میں کہلی کا قحط نہیں تھا، وہاں سستی بہت زیادہ تھی۔ کاہلی کیوں؟ کرنے کو کوئی کام ہی نہیں تھے نا، بس لوگ بیٹھے رہتے تھے، محفلیں سجی ہوتی تھیں، بیٹھکیں چلتی رہتی تھیں، بس چائے حقہ اور اس پہ محفلیں، نشستیں، ٹاپک دنیا کے، جیسے آج کل کے زمانے میں ہماری سیاست ڈسکس ہوتی ہے نا، تو اس وقت کے زمانے میں خیر جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس مزید زیادہ وقت تھا۔ آج کے لوگ پھر بھی زندگی کی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے نا حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا پہلے لوگوں کے پاس ہوتا تھا۔ تو ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے قصہ کی کوکھ سے داستان نے جنم لی۔ قصہ کا سلسلہ چلتا رہا اور ایک داستان میں جتنے قصے ڈال دیں وہ چلتا رہے گا اور اس میں واقعی حفیون کی طرح پوشیدہ تھی۔ مطلب لوگ اتنے ایک جستجو میں ہوتے تھے، اچھا جی آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا قصہ آ رہا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ جی بس وہ جیسے کوئی روزمرہ کے ضروری کام تھے وہ نپٹا کے پھر وہی بیٹھک پہ، پھر وہی جو چوپال کہہ لیں یا دیرہ کہہ لیں وہیں اکٹھے ہو جانا اور پھر کوشش کرنا کہ جی پھر سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بادشاہ، شہزادے، وزیر، امیر، نواب، سلطنت کے عہدیدار سبھی داستان پسند کرتے تھے۔ مطلب صرف وہ لوگ نہیں جو فرصت میں ہیں، جنہوں نے ملکی امور دیکھنے ہیں، وہ سلطنت کے عہدیدار ہی کیوں نہ ہوں، بادشاہ شہزادے تو اس وقت کے بادشاہ اور شہزادے ہی ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ بھی یہ چیزیں پسند کرتے تھے۔ نہ صرف وہ پسند کرتے تھے بلکہ سلطنت کے عہدیدار بھی، جن کے ذمہ روزمرہ کے امور تھے، جن کے ذمہ کام تھے، جن کے پاس عہدے تھے، جنہوں نے مختلف چیزوں کو دیکھنا تھا، وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ جی داستان سے جو ہے نا وہ اس کے جو قصے کہانیوں کا سلسلہ ہے وہ دور نہ جائیں، بلکہ اس کو اپنا کے وہ بھی اپنا ٹائم جو ہے نا داستان کے فن میں ہی گزارتے تھے، اور یہ اسی طرح آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتا رہا نا۔ حقیقت کی دنیا سے فرار کے بعد داستان اچھی جائے پناہ تھی۔ وہی ہے کہ جی دنیا داری اور دنیاوی کاموں سے بھاگنے کے بعد اچھی ایک مصروفیات کا ذریعہ یہی تھا۔ لوگ اپنے آپ کو ایک بزی رکھنے کے لیے یہی کہ جی ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم نے اس داستان کے سلسلے کو جو ہے نا وہ ٹائم دینا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئی۔ تو داستان باقاعدہ اردو ادب میں شامل ہو گئی اور پھر مختلف لکھاریوں نے اپنی قلم آزمائی کی اور بڑی اچھی داستانیں سامنے آئی ہیں۔ تو اگر اس کو مزید اس کے لکھنے کے لیے ہم نے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کون سی چیزیں سامنے ہونی چاہیے داستان کے ایک لکھنے کے انداز میں، تو سب سے پہلے اس کا ہوتا ہے پلاٹ ایکچولی کیا ہے؟ داستان میں مختلف کہانیوں کا ذکر ہونا ہے، تو ان کو جس ایک سلسلے سے جوڑا جانا ہے، تو
تو صاف ظاہر ہے ایک قصے سے جب دوسرا قصہ نکلتا ہے، جیسے باغ و بہار میں ہے کہ جی پہلے درویش کا جو بیٹا، بلکہ پہلا درویش ہی جو ہے وہ یوسف سوداگر سے ملتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، پھر اس کی کہانی شروع ہوتی ہے. اس سارے سلسلے کو ایک ربط کے ساتھ کہیں نہ کہیں جوڑا ہوتا ہے. تو اس سارے واقعے، ان تمام قصوں کو جس ربط میں جوڑا جاتا ہے اس کو پلاٹ کہتے ہیں. پلاٹ کے ساتھ کسی بھی داستان میں کردار، صاف ظاہر کہانی جس چیز کی بھی ہوگی اس میں کردار تو ضرور ہوں گے. وہ انسانوں کی صورت میں ہوں، وہ جنوں کی صورت میں ہوں، وہ پریوں کی صورت میں ہوں، وہ جس صورت میں بھی ہوں گے، جس سلسلے میں بھی ہوں گے، صاف ظاہر ان کے باقاعدہ کوئی نام بھی ہوں گے. جیسے ملک شہپال وہ ایک جن کا نام ہے، ایسے پریوں کے نام رکھے جاتے ہیں. ایسے باقی جو مختلف درویش 1 ہے، درویش 2 ہے، بادشاہ کا ہے، آزاد بخت کا ہے، خواجہ سگ پرست کا ہے، مختلف فسانہ عجائب میں چلے جائیں اس میں بھی اسی طرح کے وہ ہیں. تو کردار دیے گئے ہیں. بہرحال کردار بھی کسی داستان کا ایک ضرور حصہ ہوتے ہیں کہ جی کسی بھی داستان کو آپ لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس میں کرداروں کو ضرور نکالیں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ منظر نگاری. صاف ظاہر ہے جو بھی واقعہ، جو بھی قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس نے کسی نہ کسی طرز سے معاشرت کی عکاسی کرنی ہے. تو صاف ظاہر ہے وہ معاشرت کی عکاسی جو ہو رہی ہوگی وہ کسی نہ کسی منظر کشی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھا تو ایسا تھا، کیونکہ یہ داستان ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو جب تک کسی چیز سے کمپیئر نہیں کریں گے اچھا تو ایسا تھا. ایسا سمجھنے کے لیے منظر نگاری کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وہ منظر ہماری آنکھوں کے، چاہے امیجنیشن کے بھی ہوں، وہ جو داستان کے الفاظ ایک امیجنیشن کی طرف ہمیں تخیلاتی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، جب تک وہ ہمیں تخیلاتی دنیا کی سیر نہیں کرواتے تب تک ہمیں کلیئر نہیں ہوتا کہ منظر نگاری ہے کیا. منظر نگاری لہذا داستان کا بھی لازمی جز ہے، اور منظر نگاری ہر داستان کا حصہ ہوتی ہے. اس میں مختلف مناظر کو پیش کیا جاتا ہے. وہ موجودہ زمانے کی، گزرے ہوئے زمانے کی ثقافت کی عکاسی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تہذیب کی عکاسی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس داستان میں ایک چیز جو اور ہے، اس کے اسلوب کا، اس کے لفظوں کا، اس کے ایک ربط کا، اس کی تحریر کا، اس میں گفتگو کا، اس میں ڈائلاگ کا خاص خیال رکھا جائے. اب اسلوب جس چیز کا جتنا اچھا ہوگا اتنا لطف ہوگا. داستان آج کے لوگ اگر پڑھتے ہیں تو ان کو اگر کوئی چیز اپنی طرف کھینچ سکتی ہے تو وہ اس میں ہے اس کا اسلوب، اس کا ڈائلاگ، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کے محاورے. یہ ساری چیزیں اگر پر لطف ہوں گی، اچھی ہوں گی، اس کو اپنی طرف کھینچیں گی تو انٹرسٹ بن پائے گی. اگر فضول اور بے تکے سے جملے ہوں گے جو سمجھ بھی نہ آنے والے ہوں اور بے ربط سے ہوں، کوئی بات کہیں کی کوئی بات کہیں کی، تو صاف ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، اس کا انٹرسٹ کسی صورت نہیں آئے گا، وہ کسی صورت اس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا. لہٰذا داستان کے لیے یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. تو یہاں تک آج کا لیکچر ہم اپنا ختم کرتے ہیں. آگے ہم کل ناول اور پھر افسانہ، پھر ڈرامہ اس طرف جائیں گے. یہ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان کو آپ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ریڈ کریں گے. ان کے ریلیونٹ جو بکس آپ کو ملتی ہیں، اگر آپ کے انٹرسٹ ہوگی تو کچھ مٹیریل میں بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا. اگر صرف وہی ہے کہ جی بس چھوٹے سے اسمال سے تھوڑے سے نوٹس جو پاس ہونے کے لیے کافی ہوں وہی مل جائیں تو پھر یہ سلائیڈ سے بھی کام چل سکتا ہے. باقی اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت میٹیریل آپ کو دوں گا. جن بچوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوگا تو میں انشاءاللہ PDF شیپ میں ان بچوں کو میل بھی کر سکتا ہوں. PDF شیپ میں اگر آپ کہیں گے تو میں اس پورٹل پہ بھی اپڈیٹ کر سکتا ہوں. میں کسی بچے کو واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں. وہ میکانزم جو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آخر پہ پھر وہی بات کہ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اس زندگی کی جو ہے قدر کریں، کوشش کریں کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. اور یہ جو آپ کے لیے سلسلہ چلایا جا رہا ہے آن لائن کلاسز کا، اس کو بھی پراپر جوائن کریں اور اس کو ٹائم دیں اور چیزیں پڑھیں تاکہ اساتذہ کی محنت بھی رائے گاہ نہ ہو. اور آپ کے وقت بچانے کے لیے جتنی ایفرٹ میں اپنے ادارے میں دیکھ رہا ہوں، ہر ٹیچر اپنی محنت سے لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری یہ محنت رائے گاہ نہ ہو. آپ لوگ زندہ باد پاکستان، پائندہ باد. اللہ حافظ.